پاکستان میں نعت خوانی کے نام پر ڈرامے بازیاں، سرعام نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخیاں، سب کا ذمہ دار کون ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو میں آپ کا اپنا بھائی محمد نعیم آپ کی خدمت میں ایک دفعہ پھر حاضر ہے ایک اللہ کا پیغام لے کر۔ دوستو میرا کام اللہ کا پیغام بندوں کے نام وصول کیجیے، جزاک اللہ۔ دوستو انشاءاللہ میرا یہ مقصد انشاءاللہ مرتے دم تک عہد کیا ہے کہ قائم و دائم رہے، اس مقصد میں میرا ساتھ دیجیے، جزاک اللہ۔ تو دوستو جو ویڈیو آج آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں وہ بہت قابل فکر اور قابل غور ہے، خدا را اس ویڈیو کو مکمل دیکھے گا، اور ہاں اگر ہو سکے تو ثواب کی نیت سے ایک دفعہ شیئر ضرور کیجیے گا، جزاک اللہ۔ تو دوستو چلیے بڑھتے ہیں اپنے ٹاپک کی جانب، لیکن اس سے پہلے میرے تمام دوستوں سے ریکویسٹ ہے، جو میرے دوست چینل پر نیو ہیں ان سب سے یہی ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو پلیز سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں، تاکہ ہر آنے والے اللہ کے پیغام سے میری بھی آخرت سنور جائے، آپ کی بھی آخرت سنور جائے، اور اللہ ہمیں اجر عطا کرے، آمین۔ تو چلیے دوستو بڑھتے ہیں اپنے ٹاپک کی جانب۔ دوستو نعت خوانی ایک ایسا عمل ہے جس کے ذریعے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی محبت کا اظہار کیا جاتا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی شان مبارک بیان کی جاتی ہے، اہل بیت رضوان اللہ علیہم اجمعین سے اپنی محبت کا اظہار کیا جاتا ہے۔ اسی نعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارک بیان کی جاتی ہے، لیکن افسوس ہے ہمارے مسلمانوں پر، ہم نے اس عمل کو بھی بدل ڈالا۔ ہم نے چند روپیوں کی خاطر، چند ٹکوں کی خاطر، دنیا کے مال کی خاطر اپنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارک کو بھی بیچنا شروع کر دیا۔ دوستو ہاں ہو یہی رہا ہے آج کل کے اس دور میں، ہمیں نعتیں سنانے والے گانوں کی طرزوں میں نعتیں سنا کے جاتے ہیں۔ ایک تو تھا دوستو نعت سنائی جائے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا جائے، اس طرح کیا جائے جس طرح اللہ کرتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر اس طرح کیا جاتا کہ جس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کرتے تھے، اس طرح کیا جاتا تو بہتر تھا، سنت کے مطابق ہوتا، اللہ کو بھی پسند آتا۔ لیکن افسوس کی بات ہے دوستو، افسوس اس بات کے لیے ہم نے اس عمل کو بدل ڈالا چند روپیوں کی خاطر۔ دوستو چند روپیوں کی خاطر ہوتا کیا ہے دوستو کہ سارا سال ہم غفلت کی نیند میں سوئے ہوتے ہیں، گانے سننے میں، فلمیں دیکھنے میں، طرح طرح کے ڈرامے دیکھنے میں ہمارا سارا سال گزر جاتا ہے، گناہ کرنے میں، اللہ کو ناراض کرنے میں ہمارا سارا سال گزر جاتا ہے، اور پھر ہوتا کیا ہے دوستو، ایک سال بعد ہم تمبو لگا دیتے ہیں، کناتیں لگ جاتی ہیں، اسٹیج سج جاتا ہے، اور اس کے اوپر ہوتا کیا ہے، ہم چند مراسیوں کو بلا لیتے ہیں، چند بھانڈوں کو بلا لیتے ہیں جو بھنڈ ہیں، جو مراسی ہیں، اور ان سے ہم کہتے ہیں کہ ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان سناؤ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارک بیان کرو، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا ذکر کرو، اہل بیت رضوان اللہ علیہم اجمعین کی شان بیان کرو۔ شرم آنی چاہیے دوستو، ڈوب کے مرنے والا مقام ہے، ان سب کے ذمہ دار ہم ہیں، ہم مسلمان ہیں، اس کے ذمہ دار ہیں، اس کا کوئی غیر ذمہ دار نہیں ہے دوستو۔ اور ہوتا کیا ہے، ہوتا یہی ہے دوستو کہ ہمیں گانوں کی طرزوں میں نعتیں سنائی جاتی ہیں، ایک طرف گانا چل رہا ہو، ایک طرف نعت چل رہی ہو، اللہ کی قسم دونوں میں کوئی فرق نہیں، دونوں میں کوئی فرق نہیں، نہ گانے میں کوئی فرق ہے، نہ نعت میں کوئی فرق ہے۔ اگر اللہ کے بندو اگر ہمیں اسی طرح کی نعت سنانی ہے تو ہمیں گانے ہی سنا دو، ہم گانے ہی سننے کو تیار ہیں، ہم رہے تمہاری ان نعتوں سے، ان نعتوں کو تم اپنے پاس رکھو۔ اور چند ٹکوں کی خاطر دوستو یہ بھنگڑے ڈلواتے ہیں، ناچتے ہیں، جھومتے ہیں، گاتے ہیں۔ مجھے بتاؤ کیا یہ کنجریوں کا اڈا ہے؟ اسٹیج سجا کر، پھول لگا کر تم امت کو کیا پیغام دینا چاہتے ہو؟ کیا یہی محبت ہے؟ یہ بکاؤ محبت ہمیں نہیں چاہیے، اللہ کی قسم اس عمل سے بچ جاؤ۔ میرا مقصد آپ کی دل آزاری کرنا نہیں دوستو، میرا مقصد اپنی اور اس دنیا کی اصلاح کرنا ہے۔ اگر میری کوئی بات بری لگے دوستو تو آپ کو بری لگتی رہے، مجھے معاف کر دینا، لیکن میں حق بیان کروں گا۔ یہ طریقہ سنت کے مطابق نہیں میرے بھائی، اگر کوئی مجھ سے بڑا بھی ہے تو یہ طریقہ سنت کے مطابق نہیں، اللہ کی قسم یہ طریقہ سنت کے مطابق نہیں۔ اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کرنی ہے تو اللہ کے قرآن سے بیان کرو، اللہ کا قرآن پڑھو۔ سارا سال ہم نے سونے میں گزار دیا، فلمیں دیکھنے میں گزار دیا، گانے سننے میں گزار دیا، ڈرامے دیکھنے میں گزار دیا، طرح طرح کے قصے واقعات سننے میں گزار دیا، لوگوں کو ہم نے ذلیل و رسوا کر کے گزار دیا، اور ایک دن ہم نے مقرر کر دیا کہ توبہ کے لیے، کہ آج کے دن ہماری توبہ کر لی جائے اور توبہ اللہ قبول کر لے گا۔ تمہیں کیسے پتا کہ اللہ تمہاری توبہ قبول کر لے گا؟ تم کہتے ہو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری اس حاضری کو قبول کریں گے، ہم سارا دن اپنی زبانوں سے گالیاں بکتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، طرح طرح کی تہمتیں لوگوں پر باندھتے ہیں، تو کیا ہماری زبانیں پاک ہیں؟ ہم ان زبانوں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کر سکتے ہیں؟ دوستو اگر بدلنا ہے تو خود کو بدلو،
دنیا کو بدلنے کی نہ سوچو. دنیا کی توبہ تو کروا رہے ہو لیکن خود کی توبہ کا کیا سوچا ہے؟ خود کی تو اصلاح کرو. ہم اپنی اصلاح نہیں کرتے دوستو، ہم دوسروں کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں. آج کل کا وقت یہی ہے دوستو، ہم ہر بندہ یہی چاہتا ہے کہ میں اپنی اصلاح نہ کروں، پہلے اگلا اپنی اصلاح کر لے. دوستو ہمیں چاہیے کہ ہم سب اپنی اصلاح کریں. تو خدا را دوستو، خدا را اس عمل سے پرہیز کرو. اگر شان بیان کرنی ہے تو اس طرح سے بیان کرو جس طرح اللہ کا قرآن بیان کرتا ہے. اما عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق پورا اللہ کا قرآن ہے. پورا اللہ کا قرآن ہی میرے نبی کا اخلاق ہے. کیا تم اس سے منکر ہو؟ اگر سنانا ہے تو امت مسلمہ کو اللہ کا قرآن سناؤ. یہ اسٹیج سجا کر مراسیوں کو بلا کر دوستو یہ طور طریقہ نہیں کہ میرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارک بیان کی جائے. اس طریقے سے پرہیز کرو. اللہ کی قسم یہ طریقہ ہمیں جنت کی طرف نہیں جہنم کی طرف لے جائے گا. یاد کرو اس اللہ کے پیغام کو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کا دن ہوگا، میں حوض کوثر پر جام کوثر لے کر کھڑا ہوں گا اور اپنی امت کو دیکھوں گا، میری امت میری طرف آ رہی ہوگی. صحیح بخاری میں یہ روایت موجود ہے دوستو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میری امت میری طرف آ رہی ہوگی اور اچانک اللہ کی طرف سے اللہ کے حکم سے میرے اور امت کے درمیان دیوار کر دی جائے گی. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمائیں گے؟ امتی امتی، یہ میری امت ہے. تو فرشتے کیا کہیں گے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نہیں جانتے یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آپ کے بعد آپ کے دین کو بدل ڈالا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے سحقن 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 لمن غیر بعدی، ان کو دفع دور کر دو، ان کو لے جاؤ میرے قریب سے، انہوں نے میرے بعد میرے دین کو بدل ڈالا. اللہ کی قسم دوستو جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دھتکار دیں گے تو ہمیں کون پناہ دے گا؟ کون ہمیں بچائے گا؟ کون ہمیں جنت میں لے جائے گا؟ ہم نے ہر طریقہ اپنی طرف سے بنا لیا، ہم اپنے خدا بنے بیٹھے ہیں، ہم اپنے ہی خدا ہیں دوستو. تو خدا را اس جھوٹ سے نکلیں. اس عمل کو دوستو اگر اپنانا ہے تو سنت کے مطابق اپنائیں. نعت کو پڑھنا ہے تو اسی طریقے سے پڑھی جائے کہ جس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارک بیان ہو، نہ کہ ان کی توہین ہو، نہ کہ میرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے ناراض ہوں. اگر ہم گانوں کی طرزوں میں دوستو نعتیں پڑھیں گے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے ناراض ہوں گے. دوستو خدا را اس جھوٹ سے نکل آؤ، اپنے آپ کو ان گانوں کی دنیا سے نکال لو، اور اگر رنگنا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رنگ میں خود کو رنگ لو، سنت کے رنگ میں اپنے آپ کو رنگ لو، اللہ کے رنگ میں رنگ لو. دوستو بدلو، خود کی اصلاح کرو. میرا آج کی ویڈیو کا مقصد تھا دوستو اپنی اور آپ کی اصلاح کرنا. اگر میری کسی بات سے دوستو آپ کے دل کو تکلیف پہنچی ہو دوستو میں معذرت چاہتا ہوں. دوستو میرا کام اللہ کا پیغام بندوں کے نام وصول کیجئے. جزاک اللہ. انشاءاللہ دوستو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی، اور اگر ہو سکا تو دوستو اللہ نے موقع دیا، اللہ نے زندگی عطا کی تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں بھی آپ کے لیے اللہ کا ایک پیغام لے کر حاضر ہوں گا. تب تک کے لیے دوستو دیجیے اپنے بھائی کو اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.